دعا کے تعلق سے کچھ فضائل اور وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہاں سے ہوگی؟ دعا کی شرائط تو جان لو، کنڈیشن پر تو اتر جاؤ پہلے۔ سنو دعا کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت ہے اللہ سے دعا مانگنا، عظمت والا عمل ہے۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی۔ ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، یا اللہ میری مغفرت فرما میرے ماں باپ کی، اور چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے کہا، جب دعا کرو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجات رکھو۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی بدل جاتی ہیں؟ کچھ لوگ، کچھ راستے، کچھ نصیب، جو لگتا ہے بس ہو گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دعا ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی راتوں کی آہ ہوتی ہے، وہ آنسوؤں کے ساتھ اٹھتا ہوا کلمہ ہوتا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، یہ صرف جملہ نہیں، حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی تقدیر کو نہیں روک سکتا سوائے دعا کے۔ یعنی دعا وہ تحفہ ہے جو لکھی ہوئی لکیروں کو مٹا سکتی ہے۔ ہم سوچ سوچ کر تھک جاتے ہیں، پلان بنا بنا کر ہار جاتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے، یا اللہ مجھے نہیں آتا، تو سنبھال لے، تو سمجھا دے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ دعائیں جو تم نے آنسوؤں کے ساتھ مانگی ہوتی ہیں شاید دنیا میں نہیں سنی، لیکن عرش والے نے ضرور سنی ہوتی ہے۔ دعا کسی چیز کو فوراً نہیں بدل دیتی، لیکن وہ تمہیں بدل دیتی ہے، اور جب تم بدلتے ہو تو تمہاری تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ دعا صرف لفظ نہیں، یہ روح کی پکار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے میری دعاؤں میں اثر نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کہتا ہے، میں سنتا ہوں لیکن اپنے وقت پر دیتا ہوں۔ ہر دیر میں حکمت ہوتی ہے، ہر انتظار میں امتحان ہوتا ہے، اور ہر امتحان کے بعد ایک نئی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، علم، پیسہ، پلان، لیکن اگر دعا نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر دعا ہے تو تمہارے خلاف لکھی گئی لکیر بھی تمہارے حق میں بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اسی وقت لکھا بدل دیتا ہوں جب بندہ روتے ہوئے مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان بے بس ہوتا ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو تم رک گئے ہو، لیکن اصل میں تمہارا رب لکھ رہا ہوتا ہے ایک نئی منزل، ایک نئی کہانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن انہیں کون سمجھائے کہ جو لکھا گیا ہے اسے لکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے، اور وہ ہر وقت لکھ رہا ہے تمہاری دعاؤں کے متعلق۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ خود فرشتوں سے کہتا ہے، ان کے ہاتھ خالی مت لوٹانا، کیونکہ دعا صرف طلب نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ تم مانگ کر کہتے ہو، یا اللہ مجھے تجھ پر یقین ہے، اور یہی یقین تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ بس دعا وہ صلہ ہے جو بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات، دعا تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتے ہو تو تقدیر دور نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی دعا مانگتے وقت صرف لفظ مت بولو، اپنا دل لے جاؤ سجدے میں، کیونکہ اللہ دل کی زبان سمجھتا ہے۔ اس سے رو کر مانگو، اس کی رحمت کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتی، وہ بھی دے دیتا ہے جو تم نے مانگا نہیں ہوتا، بس اسی لیے کہ تم نے یقین سے مانگا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دعا تقدیر نہیں بدلتی جب تم بے چین ہوتے ہو، وہ تب بدلتی ہے جب تم مطمئن ہوتے ہو، جب تم کہتے ہو، یا اللہ میں جانتا ہوں تو مجھے بہتر دے گا، چاہے الگ دے چاہے دیر سے دے۔ یہی وہ یقین ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے، یہی وہ دعا ہے جو لکھی ہوئی لکیر بدل دیتی ہے۔ آج ایک دعا ضرور مانگو، نہ کسی چیز کے لیے بلکہ اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی رضا میں رکھ لے۔
لکھ دو کمنٹ میں، یا اللہ میری دعا میری تقدیر بن جائے، شاید یہ دعا کسی کے دل کا سکون بن جائے، کسی کی رات کا اجالا بن جائے اور کسی کی تقدیر کا نیا صفحہ